والصلاة والسلام على رسول الكريم عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ورفع بها صوته. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. آمین کہنے کے بعد صحیح حدیث ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایسی روایت ہے جس میں آمین کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ جو ہے آمین کہنا نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. ابھی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، تو آمین کہنا بھی کیا ہے؟ یہ نماز کی سنتوں میں سے، نہ تو اس کے فرائض یعنی کہ واجبات میں سے ہے اور نہ ہی نماز کے ارکان میں سے. تو آمین کہنا کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آمین کہنا تو سنت ہے، سب کے نزدیک سنت ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے آمین جب کہا جائے تو زور سے کہا جائے یا آہستہ کہا جائے. یہ جو ہے سبب اختلاف ہے. تو صحیح کیا ہے؟ زور سے کہنا یا پھر آہستہ کہنا. جو سری نماز ہے یعنی کہ جن میں قرات جو ہے پوشیدہ طور پر کیا جاتا ہے ان میں تو آہستہ ہی کہا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو جہری نماز ہے جس میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے تو اس میں آمین جو ہے آمین بالجہر اسی کو کہتے ہیں. تو آمین بلند آواز سے کہا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے ثابت، بخاری و مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا اکمل الامام آمین، اذا اکمل الامام، جب امام آمین کرے فامنوا، تو تم بھی کیا کرو؟ آمین کہو. فإن الملائکۃ تؤمن، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی آمین کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ فمن وافق تأمینہ، تو جس کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین سے موافقت ہو جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو اگلے یعنی کہ گزشتہ جو گناہ ہے جو اس نے پیچھے کر چکا ہے وہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ حدیث اس میں صحیح بخاری کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے صحیح بخاری کی روایت. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. تو ایسی بہت ساری روایتیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. اب کوئی بیوقوف ہے جو کہے گا کہ نہیں امام جو ہے آہستہ آواز میں آمین کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کا حکم دیا. تو امام کی آمین جب تک آپ سنیں گے نہیں تو اس کی موافقت کیسے کریں گے؟ پھر فرشتوں کے آمین سے موافقت کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ ایسی کئی احادیث ہیں جس میں بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، یہ بھی ثابت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اگر ان الفاظ پر غور کریں گے تو بذات خود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آمین کیا ہے. بلند آواز سے کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امام جب آمین کہے تو فآمینوا، تم بھی آمین کہو. تو امام جب آمین کہے گا تو آپ آمین کب کہیں گے؟ جب سنیں گے تبھی. آپ سنا ہی نہیں آپ نے تو امام کے آمین کہنے پر آپ کیسے موافقت کریں گے؟ اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے وائل بن حجر کی، بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری آیت سورہ فاتحہ کی پڑھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین، آمین کہا ورفع بها صوته، اور اپنی آواز کو بلند کیا. صحیح حدیث سے ثابت ہے. بالکل ساری کی ساری حدیثیں کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اس کو وضاحت کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کیا. تو ایسی جو ہے تمام کے تمام تر احادیث صحیح ہے جس میں آمین بالجہر کا ذکر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بذات خود آمین بالجہر اسی کو ثابت کرنے کے پوری کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے جو ہے پورے تمام کے تمام دلائل جو ہے اس میں پیش کر دی آمین بالجہر کے مطابق. اب وہ کتاب جو ہے پڑھ سکتے ہیں. تو آمین کہنا سنت ہے، اور آمین جو جہری نماز ہے جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے ان میں آمین بلند آواز سے کہنا یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو لوگ کہتے کریں آمین آہستہ کہنا چاہیے، ان کی کیا دلیل ہے؟ کئی ایسی روایتیں ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آمین واخفى بها صوته. ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اپنی آواز کو یعنی کہ مخفی رکھا، بلند آواز سے نہیں کہا. یہ جو حدیث ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن محدثین اخفى بها صوته یہ جو لفظ ہے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ضعیف ہے.
اور جتنی بھی حدیث جس میں آمین بالجہر یعنی کہ آمین کو آہستہ آواز میں کہنے کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری احادیث کیا ہے؟ ضعیف ترین. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ضعیف کو جو بالکل صحیح ہے اس کے مقابلے میں اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو بیوقوفی کہا جائے گا، یا تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے مسلک کے تعصب کے بنیاد پر اپنا ہو چکا ہے. اب کوئی ضعیف حدیث کو لے آئے اور بہت ساری صحیح روایتیں ایک طرف ہے اور وہ کہیں نہیں میں کسی کو مانوں گا، تو اب کیا کہیں گے اس کو؟ لہٰذا یہ اپنے مسلک اور اپنے مسلک کو بچانے کے چکر میں کیا ہے کہ اندھا ہو چکا ہے، یہی کہا جائے گا. لہٰذا جس کو صحیح حدیث ضعیف کے مقابلے میں نظر نہیں آ رہا کہ اس کو تعصب بھی کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آمین کہنا، اور آمین بالجہر ہونا چاہیے، بلند آواز سے. جن نمازوں میں میرا بلند آواز سے ہوتی ہے ان میں آمین بھی کیا ہے؟ بلند آواز سے ہوتی ہے. اور بھی بہت ساری اسی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. نماز میں سکون ہونا چاہیے، آمین کہیں گے تو نماز کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کے سامنے دلائل موجود ہیں تو اس کے سامنے یہ تعمیریں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نماز میں سکون ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، صحیح بالکل صحیح روایت ہے. تو یہ نماز کی سنتوں میں سے آمین کہنا اور آمین بالجہر کے بلند آواز سے کہنا. دوسری سنت نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دوسری سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے. اب یہاں پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کسی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا اور رکوع میں چلا گیا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ دوسری سورتیں نہیں پڑھا، چاہے فرض نماز ہو، سنتیں ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، دوسری سورت نہیں پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت چھوٹی ہوئی. تو سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دوسری سورتیں پڑھنے کا ہے یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، نماز کی سنتوں میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس کو جو ہے علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: طوال مفصل، اسی طریقے سے اوسط مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. طوال مفصل جو ہے یہ تھوڑی لمبی صورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تھوڑا لمبا کرتے تھے. بعض علماء نے بیان کیا کہ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ مرسلات تک یہ کیا ہے؟ طوال مفصل ہے، تھوڑی لمبی لمبی صورتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے تھے. ایسے ہی اوساط مفصل، اوساط مفصل کہاں ہے؟ سورہ نبا سے لے کر کے اما یتساءلون سے لے کر کے سورہ لیل تک، واللیل اذا یغشی، یہاں تک کیا ہے؟ یہ اوساط مفصل. ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نمازوں میں پڑھتے تھے، جیسے عشاء میں اور مغرب میں خاص کر کے قصار مفصل پڑھتے تھے، سورہ ضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک. یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو اضافی سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو اگر کسی سے کبھی چھوٹ جائے، نہیں پڑھا ہے، کسی کو یاد ہی نہیں ہے، تو اگر سورہ فاتحہ یاد ہے تو نماز ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی سورت کو 2 بار پڑھا لیتا ہے، جیسے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے اس نے سورہ فیل پڑھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب دوسری رکعت میں پھر اسی کو پڑھا، تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لہٰذا کی ساری کیا ہے؟ سنتوں میں سے. اور 2 بار پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سورت کو 2 مرتبہ بھی پڑھا ہے. تو یہ ساری کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے. انشاءاللہ تو آج بات یہی تک رہتی ہے. آگے اور بھی سنتیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تاکہ ساری باتیں جو ہے سمجھ میں آئیں. انشاءاللہ آئندہ اور بھی سنتیں انہیں بھی وضاحت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.